اور اگر صحابہ دی آڑ دے اندر ایک نکتہ بھی حضور دی آڑ دے خلاف استعمال کیتا، یہ سنیت نہیں ہے، یہ ناسبیت ہے۔ ہر حال دے اندر حضور دے صحابہ دا ادب بھی ضروری ہے، حضور دی آڑ دا ادب بھی ضروری ہے۔ اس واسطے اسا اہل سنت و جماعتاں کوئی رافضی ہویا، کوئی ناسبی ہویا، کوئی خارجی ہویا، کوئی حضور دے علم دا منکر ہویا، کوئی مقام مصطفیٰ دا منکر ہویا، کوئی حضور دے نور دا منکر ہویا، کوئی حاضر و ناظر دا منکر ہویا، کوئی حیات النبی دا منکر ہویا، کوئی وسیلے دا منکر ہویا، کوئی شفاعت دا منکر ہویا، یہ تمام خارجی ہو گئے۔ کوئی آل کا منکر ہوا، یہ ناسبی ہو گئے۔ کوئی صحابہ کا منکر ہوا، یہ رافضی ہو گئے۔ ہم نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، ہم سنی ہیں، سنی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں۔ ہاں، حضور کی محبت بھی سینوں میں ہے، آل محمد کا دامن بھی ہاتھوں میں ہے، اصحاب محمد کا پیار بھی سینوں میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا نعرہ تو سناؤ چاہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، من سب نبیت فاقتلوه اللہ اکبر، من سب نبیہ، من سب نبیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سادات دا ادب کیوں ہے؟ اے آل رسول، اولیاء دا ادب کیوں ہے؟ اللہ اولیاء دا ادب کیوں ہے؟ اولیاء دی وجہ تو ہزارہ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اولیاء کرام دی وجہ تو ہزارہ لوگوں دے دل روشن ہوئے، اولیاء کرام دی وجہ تو ہزارہ لوگ حضور نبی پاک کے دین نال وابستہ ہو گئے، سنت رسول نال وابستہ ہو گئے، آقا دے عشق و محبت نال سینے بھر گئے۔ ہاں ہاں، علماء دا ادب کیوں ہے؟ ایک دین سکھاون واسطے، ایک کلمہ یاد کراون واسطے، ایک قرآن پڑھاون واسطے، جائز و ناجائز سمجھاون واسطے، عقیدہ اسلام شریعت پڑھاون واسطے علماء دا کردار ہے۔ توجہ رکھے سو، توجہ رکھے سو، ذرا اونچی آواز میں لا کر سبحان اللہ۔ دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، سادات دا ادب کیوں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، اولیاء دا ادب کیوں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، علماء دا ادب کیوں ہے؟ میں عرض کر چھوڑے کہ سادات دا ادب آل محمد ہون دی وجہ تو ہے، علماء دا ادب دین سکھاون دی وجہ تو ہے، بڑی توجہ کرے سو، دین سکھاون دی وجہ تو ہے، اولیاء دا ادب، اولیاء دا ادب دین پڑھاون، ایک کلمہ پڑھاون، دین دے رکھن قائم رکھن دی وجہ تو ہے۔ آج جس دربار میں حاضر ہو، فخر سادات ولی کامل حضور کے ملا سید بادشاہ پیر سید خادم حسین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ادب کیوں نہ ہو؟ آل محمد بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دوستو اس علاقے دے اندر آج بھی روحانیت، آج بھی فیض، آج بھی سارے گھروں دے اندر اگر حضور دا دین ہے، انہاں دی نکاح فیض ہے، اگر آج بھی سارے خاندانوں دے اندر مسجد محراب و منبر دا تقدس ہے، اس صاحب دربار دا فیضان ہے، اگر آج بھی سارے سینے دے اندر عشق رسول اس ولی کامل دا فیضان ہے، اگر آج بھی ساری نسلہ گھر دے اندر حضور دا دین پڑھتے پہن، کلمہ پڑھتے پہن، یا رسول اللہ تعالیٰ لیندے پہن، اس صاحب مزار کا فیضان ہے۔ سنو، عام بندہ آتا ہے چلا جاتا ہے، نام مٹ جاتا ہے، اولادیں بھی نام نہیں یاد رکھتی، اللہ کا ولی آتا ہے نام بھی زندہ رہتا ہے، قیامت تک گھروں میں فیضان بھی زندہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ والے اولیاء کرام، اولیاء کرام انہوں نے شان مقام اور مرتبہ وقت آل ولی ہوئے اور سید ہوئے۔ ایک غیر سید اگر دین دا، ایک غیر سید اگر عابد زاہد ولی توجہ ہے، ذرا سبحان اللہ کو دوستو، غیر سید ایک 50 سال سجدہ تو بعد اس مقام تے پہنچے، اگر سید زیادہ صحیح حضور دی غلامی کرے، اپنے نانا جان دا طریقہ اختیار کرے، شریعت مطہرہ تے عمل کرے، غیر سید کو جو مقام 50 سالوں میں ملتا ہے، حضور کی آل کو 1 مہینے میں مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ پیر سوار
سواگ لجپال نو جان دیو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جناب ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں جنہوں نے 1000 سال پہلے جڑا چہرہ ویکھ دے کلمہ پڑھ لیں دے ایک حضرت پیر سواگ لجپال خواجہ خواجگان حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ عدالت گئے نا انہاں کہ تینوں میں پڑھائے تینوں میں پڑھائے تینوں میں پڑھائے جس طرف اشارہ کر دیں کلمہ جس طرف اشارہ کر دیں کلمہ جس طرف اشارہ کر دیں کلمہ پڑھتا جا رہے ہیں حضرت پیر سواگ نے فرمایا ہے اگر میری چیچی بھی سید میں آنا میں دنیا کے ہتوی قرار نہ چھوڑا دوستو اللہ کریم نے بڑا مقام بڑا شان خون رسول خاندان رسول نے عطا فرمائے الحمدللہ میں نے آ کے خوشی آئی ہے بزرگ باشرہ صاحبزادہ صاحب عالم دین باشرہ اور جڑے مبارک چہرے اس سونے چہرے اس سونی راڑیاں اس سونے امام باشرہ تسام سر کجے باقب باشرہ توجہ بوری نبھائے میں آج ویکھ چکا اہل سنت جو ظلم ہو رہے ہیں جو سیاتی ہو رہی ہے بزرگوں نے دین کمایا ہے خدمت دین کی دیئے اسلام کی پیروی کی دیئے لوگوں نے حضور دا دین پڑھایا ہے پڑھاندہ زندگی گزر گئی ہے لیکن نسلہ نے دربارہ تے میلے لائیں سرکس لائیں جانوراں دیا پھیلا کرائیں موت دے کوئے کنجریاں تے نٹوے نچائے تے ٹھیکے کرائے اور دربارہ نو میلہ تے سرکس بنا چھوڑا شکر الحمدللہ اے فخر سعادت حضور صاحب مزار دا فیل ہے کہ آج بھی تھے ولی کامل دا نور نظر آ رہے ہیں فیل نظر آ رہے ہیں اتنے رنڈیاں تے کنجریاں تے بازار تے سرکساں میلہ نظر نہیں آیا حضور دا دین سکھا جا رہے ہیں سکھایا جا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اولیاء مقام اولیاء کیا بات میں چودے نال آخر تے ہن چند گلاں کرنا چاہتا 2 بجے مقامنا ہے 5 منٹ ہیں 5-7 منٹ ہوتے تھی ویسے بڑی گل ہے انشاءاللہ تعالی ٹائم تے اپنی گل ختم کرنے آ ختم پڑھنے آ دعا کرنے آ حضور دے وسیلے نال دعاواں منگنے آ اولیاء کرام دے وسیلے نال لیکن لبے لباب میں پیش کرنے لگا ذرا توجہ کرائے تو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پہلی عرض اہل سنت و جماعت دوستو ایک ہوندے تقریر ٹائم پاس کرنا واہ واہ کروا دیمنا ویلا گھن گھنیاں تقریر پھب گئی ہے بس ٹھیک ہے جناب کوئی اردو دی ماری کوئی اڈو گل چاہیے کوئی اڈو گل چاہیے میری جڑی گفتگو ہوندی ہے وہ مسلک دا درد ہوندا ہے کہ یار خرچہ اسا جائے لنگر اسا جائے بندے اسا جائے سٹیج اسا جائے تا گل بھی تا ساری ہوئے نا سٹیج اسا جا ہوئے تے گل پرایاں دی ہوئے کیوں بھائی اسا جائے ایرہ پیسہ حرام دے اسا جائے سٹیج تے اگلے آکے جناب آقا پاک دے صحابہ دی بیعدبی کر ونجو اسا جائے سٹیج آتے آکے حضور دی آل دی بیعدبی تھی وے اسارے سٹے جاتے آکے توحید کا نعرہ لگے اور حضور نبی پاک دی رسالت تے حملہ ہوئے اسارے سٹیج ہوئے تے لبیک دے نعرے تے پابندی ہوئے کیوں بھائی اسارے سٹیج ہوئے تے حضور دی ختم نبوتی گل نہ ہوئے کیوں بھائی مجھ میں پیچھے کال آئی ہے جناب او جی تو آئے ممتاز قادری دی گل کی تھی آئی اے اگلے سال نا مہربانی کرائے اتھے آکے ممتاز قادری میں آکے اگلے سال انتظار ہی نہ کرائے یہ جان لے گی اسوزہ نام ہی نہ چوا یہ اپنا سب کچھ قربان کر گئے تو دوستوں میں سلک دا درد ہے اور میں درد بڑیاں کچھ گلہ پیش کرنا چاہنا پوری توجہ نال سماعت کر سو جنہ آستانہ تے میلے لگے پہن جنہ آستانہ تے سرکساں ہو رہی ہیں جنہ آستانہ تے ریچھ اور کتے دیا لڑائیاں کی دیا جا رہی ہیں جنہ آستانہ تے موت دے کنویں لگے پہن جنہ آستانہ تے سجادہ نشین ٹھیکے گھندے پہن لکھا روپے کمیندے پہن جنہ آستانہ تے واس کوئی نہیں نصیحت کوئی نہیں علماء دا بیان کوئی نہیں اور صرف آؤ پاؤ ٹرو پھرو جناب والا کتھائی ناچبا کتھائی گانا کتھائی تماشا کتھائی جلیبیاں کتھائی پکوڑے بس اے چیزیں میلے اور لگے گئے اے لوگ اپنے ماں پیوں دے خطار ہیں اپنے بزرگوں دے خطار ہیں
اہل سنت دے قطارن انہوں نے اہل سنت دا پیسہ کھا دے اہل سنت دے ٹکڑا دے پل دے بین انہوں نے کاراں انہوں نے کوٹھیاں انہوں نے گھر سب کچھ اہل سنت دے پیسے نالے چہرے تے حضور دی سنت کو نہیں شریعت کو نہیں 5 وقت دی نماز کو نہیں اساں فتوی انہوں نے ہاتھ کیوں چما اساں فتوی انہوں نے پیرے کیوں پوا اساں فتوی انہوں نے قدمے کیوں جھکا اساں فتوی انہوں نے پیر صاحب کیوں بسرا اساں فتوی بیعت کیوں کرا سن لو اہل سنت کا پیر وہ ہے اہل سنت کا پیر وہ ہے اہل سنت کا پیر وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی سنت کی تصویر ہے انہاں خطارہ نے انہاں دین دے دشمنہ نے انہاں شریعت دے قاتلہ نے اہل سنت دی بدنامی کی دیئے لہذا ہوش کرو ہوش کرو ہوش کرو جتنے حضور دی شریعت دی پابندی ہوئے اتھے جاؤ دعا کراؤ لیکن جتنے شریعت دی مخالفت ہوئے اتھے کوئی فیض کو نہیں میں آتا اجیڑے بزرگاں نے اللہ اللہ کیتے ہیں اور انہوں نے نسلہ بگڑ گئی ہیں اگر بزرگاں نے شریعت دا پردہ نہ ہو گیا ان مزارہ تو باہر آکے اپنی نسلیں دی چھتر پریٹ کرے نا انہوں نے کوڑے مرے نا کہ بدبختو اصل دین واسطے زندگیاں گال چھوڑیاں زندگیاں قربان کر چھوڑیاں اور تسا ساریاں محنتیں مضائع کر رہے ہو بزرگاں کا نام بدنام کر رہے ہو مسلک کا نام بدنام کر رہے ہو لوگوں خدا دا واسطہ نہیں یہ لوگ بدبختن بد عملن داڑھی منڈن اور پیر بنے بیٹھن جاہلن اور پیر بنے بیٹھن بے عملن بے نمالن اور پیر بنے بیٹھن بے پردہ عورتوں دے جتھے میلن اور پیر بنے بیٹھن یہ بے پردہ عورتوں کو لتا بائیاں کھٹوے دے بین پیر بنے بیٹھے نہیں یہ پیر نہیں ہے خنزیر ہے اہل سنت کے قاتل ہے آؤ آج ولی کامل کے قدموں میں وعدہ کر کے جاؤ عزت اس کی کریں گے جو مصطفیٰ کی شریعت کی عزت کرنے والا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے کیا بات دوسری گزارش میرے بھائیوں اسانو اولیاء کرام نال پیار ہے یہ یا کوئی نہیں ولی دا پیار ایمان دی نشانی وہ حدیث پاک بڑی لمبی چوڑی اللہ کریم فرماندا ہے کہ میں بھی محبوب بنایا لے جبریل تو بھی محبوب بنا اچھا فرشتہ نو آکھو انہیں محبوب بنائے انچا زمین آلن آخر اللہ پاک فرمائندہ زمین تے جتنے ایمان آلن نا ہر دل اچ میرے ولی دی محبت پا چھوڑا ایمان آلے دل اچ ولی دی محبت ہوندی ہے ٹھیک ہو گیا اولیاء کرام دی محبت ہے اسارے دل اچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا جگر گوشہ حضور شاہ جمالی کریم اپنے چمکتے دمکتے نورانی چہرے کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے عالم و سالم مرحبا سبحان اللہ اچھی آواز سبحان اللہ میرے بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں اولیاء کرام نال محبت ہے اولیاء کرام نال پیار ہے اولیاء کرام نال عقیدت ہے لیکن اولیاء کرام نال محبت اور پیار اور عقیدت کا ثبوت کیا ہے کیا اسا عرس دے آنے آئے ثبوت ہے واقعی ثبوت ہے کیا اسا لنگر کھلوینے کھانے آپ اے بھی ثبوت ہے اسا انہوں دا نا چہنے انہوں نے تعریفہ سننے اسارا دل ٹھرتا ہے ہاں ٹھرتا ہے اے بھی ثبوت ہے لیکن اولیاء کرام دی محبت اور عقیدت دا سب تو بڑا ثبوت کیا ہے ذرا اس پاسے کی نہیں توجہ فرمائیے جناب ماشاءاللہ بارک اللہ اولیاء کرام دی محبت دا سب تو بڑا ثبوت کیا ہے اس پاسے کی نہیں توجہ کی دیئے میرے بھائیوں جس ٹائم اسا کسے ولی دے ہاتھ بیعت کی دیئے کیا صرف بیعت ہوئی ہے یا بعد اس کوئی حکم ہی فرمایا ہے جس ٹائم کسے بھی ولی دے ہاتھ بیعت کی دیئے کوئی گل پیر کامل نے آکھی ہے یا نہیں آکھی نماز دا سبق ضرور پڑھا ہے کہ بچہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے اولیاء دی محبت ہے کہ اولیاء دا نقش قدم اپناؤ اولیاء کرام دا طریقہ اپناؤ اولیاء کرام دی تعلیمات تے عمل کرو اولیاء کرام دا آنکھا منو انہاں دی پیروی کرو انہاں دی زندگی دی
اتباع کرو. اے اولیاء کرام دا طریقہ کار ہے. میرے بھائیوں اگر والدین نال محبت ہے والدین دا آنکھا مننا بوسی, والدین دی اطاعت کرنی بوسی, والدین نو خوش رکھنا بوسی. اگر استاد نال محبت ہے استاد نو راضی رکھنا بوسی, اولاد دی کا استاد دی گل مننی بوسی, اس طریقہ کار اپناونا بوسی. اگر افسر نو خوش کرنا چاہتے ہو افسر دی گل مننی بوسی, اس طریقہ اپناونا بوسی, اس نو راضی رکھنا بوسی. اگر اولیاء نال پیار کر دیو اولیاء دی گل مننی بوسی, اولیاء دا طریقہ چلنا بوسی. اگر اللہ دے حبیب کریم علیہ السلام دے صحابہ نال محبت کر دیو صحابہ دے آنکھیں لگنا بوسی, صحابہ دے طریقے چلنا بوسی. اگر کربلا والا نال آقا نبی کریم دی آل نال محبت رکھ دیو آل محمد دے طریقہ اپناونا بوسی, انہاں دے طرز زندگی نو اپناونا بوسی, انہاں دے طریقے تے چلنا بوسی. اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نال محبت رکھ دیو پیار کر دیو سنت رسول تے چلنا بوسی, دین رسول تے چلنا بوسی, پیروی رسول کرنی بوسی. اگر رب نال محبت کر دیو رب دے قرآن دی گل مننی بوسی, شریعت دی گل مننی بوسی, اسلام دی گل مننی بوسی. میرے بھائیو اولیاء دا پیغام ہی ہوئے جڑا خدا رسول دا پیغام ہے, صحابہ دا پیغام ہی ہوئے جڑا خدا رسول دا پیغام ہے, آل نبی دا پیغام بھی ہوئے جڑا خدا رسول دا پیغام ہے. اس واسطے اگر اسا بگڑ گیا غلط ہو گیا بے راہ ہو گیا دین تو دور ہٹ گیا شریعت تو دور ہٹ گیا گناہگار ہو گیا بدکار ہو گیا تو یاد رکھو نہ خدا دے سچے بندے ہو سکے, نہ نبی دے سچے نوکر بن سکے, نہ صحابہ دے غلام بن سکے, نہ حضور دی آل دے پیروکار بن سکے, نہ اولیاء کرام دے سچے مرید بن چکے. سچا مرید وہ ہے, سچا غلام وہ ہے, سچا مسلمان وہ ہے, سچا امتی ہے, سچا بندہ ہے جڑا رب دے قرآن دی بھی منن والا ہے, مصطفیٰ دے فرمان دی بھی منن والا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. چند لفظ میں گزارش کر دے ماں, قرآن کیا ہے, قرآن دا حکم کیا ہے, حضور دا حکم کیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرے محبوب تو انو جو حکم دین او کم تسا کرنے, وما نہاکم عنہ فانتہو, میرے رسول جس چیز تو منع کریں او کم نہیں کرنا. گل ختم. دو ٹوک حضور کس چیز دا حکم دیتا, نماز, تلاوت, خدمت والدین, شرم, حیا, خوف خدا, اچھائی سچائی, امانت دیانت, ذکر اذکار, زہد تقوی, پڑوسی دا حق, ماں پیو دا حق, اولاد دا حق, دھی دا حق, بھیڑ دا حق, ہر مسلمان دا حق, حق حقوق حضور نے بیان فرمائے. حقہ نے کس چیز تو منع کیتا, قرآن ہے جس تو حضور منع کریں چھوڑ دے, کس تو منع کیتا, شراب, چوری, جوا, زنا, بدنگاہی, بدکرداری, بے حیائی, جھوٹ, فریب, جھوٹی قسم, دھوکہ بازی, ملاوٹ, 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر, مال بیچنا, قبضے کرنا, بننے توڑنا, پانی چوری کرنا, دھی دا حق کھامنا, دین و جائیداد جو حصہ نہ لیونا, بھیڑ دا حق کھامنا, بھیڑ دا حصہ نہ لیونا, مال یتیم بالا دا مال کھامنا, بیوہ بھابی دا مال کھامنا, وغیرہ 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 حضور نے منع کیتا. اور لوگوں آقا نے جو فرمایا او بھی واضح, جس تو روکا او بھی واضح. اسا کیا کیتا, اسا کیا کیتا, جس تو حضور نے حکم دیتا اسا چھوڑ دیتا, جس دا آقا نے منع کیتا اسا لے لیا. نماز کوئی نہیں, اچھائی کوئی نہیں, سچائی کوئی نہیں, والدین دادت کوئی نہیں, تلاوت قرآن کوئی نہیں, پردہ کوئی نہیں, اکھا جہیا کوئی نہیں, مروت کوئی نہیں, مودت کوئی نہیں, بھائی بھرادہ حق کوئی نہیں, دھی دا حق کوئی نہیں, بھیڑ دا حق کوئی نہیں, پڑوسی دا حق کوئی نہیں. آقا نے جس چیز کو منع کیتا اسا لے لیا. شراب معاشرے عام ہے, جوا عام ہے, بدکاری عام ہے, فحاشی عام ہے, بے حیائی عام ہے, ہر گناہ ہر ظلم اسارے معاشرے دے اندر عام ہے. اسا الٹ گیا, نافرمان ہو گیا, اسا باغی ہو گیا, اسا شریعت چھوڑ چکے ہیں, اسا دین تو منہ موڑ چکے ہیں. اسا نام دے مسلمان, نام دے مسلمان, اسا نام مسلمان والا ہے. اسا دے شناختی کارڈ مذہب مسلمان رکھا ہوا ہے, اسلام لکھا ہوا ہے. سمجھیں دے پہ آؤ, اس کے علاوہ کیا ہے اسلام والا سارے. جس گھرے نماز نہ ہوئے اسلام کتھوں آیا, جس گھرے ماں پیو دادت کوئی نہیں اسلام کتھوں آیا.
جنہاں دے بیٹے تے بیٹیاں دی شادیاں تے رنڈیاں نچون کجریاں تے ڈانس تے نٹوے نچون ڈھول بھاجے تماشے اسلام کتھوں آیا جتے سود عام ہوئے شراب عام ہوئے جتے چوری عام ہوئے رشوت عام ہوئے اتھے اسلام کتھوں آیا اسارے گھر ہر شے نو اجازت ہے ایک اسلام واسطے اسارے منہ باندھن قرآن دے اتے خلاف دے اتے رسی لگی ہوئی ہے اسا قرآن نو رسی نال بان کے رکھو ہے کھولنا ہی نہیں اتے گرد مٹی جمی پئی ہے قرآن نو کھولن واسطے تیار کوئی نہیں پڑھن والے کتھے گئے سمجھن والے کتھے گئے عمل کرن والے کتھے گئے حضور دی شریعت دی ایک کتاب اسارے گھرے چے سیرت دی کتاب اسارے گھرے چے سنت دی کتاب ہے حضور دی حدیث دی کتاب ہے تفسیر دی کتاب ہے اسارے گھر ٹی وی ہے ننگے بدن نچدے پین ڈرامے فلماں اور جناب ننگیاں عورتاں اسارے گھر موبائل ہے انٹرنیٹ ہے گانے باجے فلم بے حیائی ہے حضور دا دین کتھے گیا شریعت مطہرہ کتھے گئی آج نماز دی گل کرو اگلا دے دعا کرو اللہ توفیق دے وے کیوں بھائی روٹی کماؤں بھی نہ نکلا کر گھر بات ہی کہ اللہ توفیق دے سی چاہ نماز کو نہیں جڑے اول فرض آئی میں نماز تے گل کرنا چاہ اپنی گل ختم کرنا چاہ اپنی گفتگو نماز دے حوالے نال آج کوئی فینل کر کے دساں اے مسئلہ آج حل کر کے دساں تساں نہ سوچا تساں مسلمان تے کافر وچ فرق کیا ہے نماز اتنا پتہ ہے تے پڑھدا کیوں نہیں میرا بھرا کلمے تو بعد پہلا فرض کیا ہے رس نماز وقت بھی نہیں پڑھتا کیوں قیامت نہیں پہلا سوال نماز ہو سی فرمائے نماز پکی ہے تو بخشو ہے نماز کوئی نہیں تو جہنمی ہے کیوں نہیں پڑھتا وقت بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے نماز دیا اتنی برکتہ بیان فرمائیاں چہرے دے نور نمازے دعا دی قبولیت نمازے موت دی آسانی نمازے قبر دا چاننا نمازے قبر دی جنت دا باغ ہونا نمازے قیامت دیاں تلخیاں تو بچنا نمازے جنت دی کجی نمازے خدا دے دیدار دا ذریعہ نمازے بے نماز منحوس ہے چہرے تے نور کونو سی دعا قبول کونو تھی سی ذلیل تھی کے مرسی دستا پکا مرسی قبر چھپائے قیامت دے میدان خدا دا قہرے غصبے منہ دے بل گھسیٹ کے جودا کی بھائی سکتا ویسی بے نماز اتھے بھی ذلیل ہے بے نماز اتھے بھی ذلیل ہے خنزیر جیا غلیظ درندہ بھی یاد ہے مولا شکر بے نماز نہیں بنایا خنزیر بنایا ہی چاہتا اور بے نماز تیرے جمن دا کیڑا فیدہ اللہ اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہی تو عبادت کا پہلا طریقہ نماز ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو بندہ کیڑی کرتا ہے انسان کیڑی کرتا ہے اولائک کل انعام فرمائے جانوریں بل ہم عدل جانورہ تو بھی عبادت کر دے حضرت عمر بن خطاب فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ ہویا شہید ہوئے حضرت عثمان ذوالنورین قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں حملہ ہویا شہید ہوئے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں حملہ ہویا شہید ہوئے مولا کائنات علی شیر خدا دے لخت جگر حضرت سید الشہداء کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا دے اندر حالت سجدے دے اندر ہیں آپ دی گردن لہائی گئی گردن کپی گئی آپ نے جامع شہادت روش کی تھا لوگوں صحابہ کا پیغام بھی نماز ہے حضور کی آل کا پیغام بھی نماز ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں سینے تے نہ چیر سکتا کہ سینے چیر کے اندر نماز بھر چھوڑا میں تورے دل دی حالتہ تے نہ بدل سکتا کیونکہ زبان ایک تاثیر کو نہیں میں یہ دکھڑے بول سکتا میں اپنا درد ہی بیان کر سکتا میرے بھائی پڑھسی تو تیرا فائدہ ہے نہ پڑھسی تو گلسی مرسی سڑسی اس سے میرا کیا نقصان ہے بس یہ ہے کہ آج موقع ہے آپ نو سنبھال سکتے ہیں آج موقع ہے نماز پڑھ سکتے ہیں آج موقع ہے توبہ کر سکتے ہیں آج موقع ہے میں دل نرم کی دن اس دل دی نرمی تو فائدہ چاہ کے اللہ رسول نماز تو وعدہ کر سکتے ہیں آج نمازی بن گئے خدا دی قسم موت تا وقت جس ٹائم آسی تو اللہ دا شکر ادا کرے سی مولا شکر ہے نمازی بنایا ہی مرتے وقت مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا ہے اگر بے نمازی مروئیں کل کسی یا لیتنا اطانا اللہ و اطانا رسولہ کاش رب دی گل منی ہوندی رب دی رسول دی گل منی ہوندی
یہ مزار والا دی تہجد بھی قضا نہیں تھی دی تو فجر بھی نہیں پڑھتا، تو ظہر بھی نہیں پڑھتا، تو عصر بھی نہیں پڑھتا، تو مغرب بھی نہیں پڑھتا، تو عشاء بھی نہیں پڑھتا. کیوں بھائی؟ دین نال کیا تعلق رہ گیا؟ قرآن نال کیا تعلق رہ گیا؟ حدیث نال کیا تعلق رہ گیا؟ صحابہ نال کیا تعلق رہ گیا؟ بے نماز تیرا ولی نال کیا تعلق ہے؟ تیرا دین نال کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات مفتی صاحب. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. اجے سکھیں دے پہ یار کوئی انسان ہو کیا بلا ہو. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، قرآن ہے تو دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، وہ پتھر بن گئے. پتھر او شد قسمہ، پتھر بھی ہلکا ہوندے، تیرے دل پتھر تو بھی سخت ہو گئے. اجے سکھیں دے بیٹھے تو دل پتھر ہوئی. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. اساڑے میاں علیہ ایک رواج ہے جلے کہیں گل تے اسا متفق تھی وینے آنا اور بچہ آرام کرنا. جلے کہیں گل تے ہک تھی وینے آنا بتا دیں مار کا دعا خیر ہے. یہ دعا خیر سون قسم تو بھی ڈاڑی ہے. نماز تے دعا خیر بیسو انشاءاللہ میں ووٹ تے تنا منگا پیا. انشاءاللہ ووٹ چورن دیو، لچن دیو، لفنگن دیو، دینو دیو، میں تنا دا پیا. ہاں حضور دے دین واسطے جیسو ضرور. سبحان اللہ. دعا خیر نہ آدھا پیا، ووٹ تے نہ آدھا پیا، چندے تے نہ آدھا پیا. نماز اپنے کڑ پڑھنی ہے، اپنے کڑ پڑھنی ہے. دعا خیر کران نماز تے یا کونا کران بے شک بے شک. نفیسو اس ولی نال وعدہ کرنا نے آج اس مزار تو آج لنگر نماز دا لے کے وجڑے. باقی لنگر ہے پریشان نہ تھی. اے لنگر جڑا قبر تک ساری قبر نو بھی روشن رکھے سی. ہاں ہن کے خیال ہے؟ دعا خیر دیواں دعا خیر ختم ہی پڑی سی، دعا بھی تھی سی ساری، لیکن نماز والی دعا خیر رکھا چاہ. آؤ دیکھا ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. جتنے چھوٹے بڑے بزرگ جوان اتھے حاضر ہیں، یا اللہ پاک تینوں گواہ بنا کے وعدہ کر رہے آج تو بعد نماز قضا نہ ہو سی. مولا پاک اسانو 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کریم نال وعدہ کر رہے ہیں مولا 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرما. حضور دی آن نال قبلہ سید بادشاہ دے مدار تے وعدہ کر رہے ہیں یا اللہ پاک اسانو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک نماز دا وعدہ کر رہے ہیں اسانو وعدہ نبھاون دی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسانو موت دے وقت آقا پاک دا دیدار اور قیامت دے میدان حضور نبی پاک دے غلامہ دے اندر اٹھن دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ستائیں درودوں کی آتی رہے گی، انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.